بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو دوستو، کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے، بلکہ وہ دوست اب آپ بھی ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ نفسیات ہوتی کیا ہے اور یہ کس طریقے سے ہماری زندگیوں کو بہتر کرتی ہے، اس میں کس کس طرح کا علاج ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا چلو اس کے اوپر میں چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتا ہوں، تو جس کے اندر میں کمپلیٹ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ نفسیات کیا ہے، تو میں نے بتایا کہ یہ ذہن کا علم بھی ہے، یہ کردار کا علم بھی ہے. یعنی ذہن کو بھی ٹھیک کرتا ہے، کردار کو بھی ٹھیک کرتا ہے. اور پھر ساتھ ہی میں نے بتایا، میں نے کہ یہ اسلام کا ایک چوری کیا ہوا حصہ ہے. یعنی وہ اسلام جس کو اب ہم صحیح طرح سے سمجھتے نہیں ہیں، تو وہ نفسیات نے چوری کر کے اس کو ترتیب بنا کر پیش کر دیے کہ لو جی یہ لگاتے رہو. تو میں کئی چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس حوالے سے بھی. تو سب سے پہلے یہ کہ نفسیات کا جو کم از کم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی، آپ کی اپنی زندگی کو، مطلب میں کہوں کہ مجھے کیا فائدہ ہوا، تو یہ کم از کم میری زندگی کو اس نے آسان کر دیا، مجھے خوش کر دیا. یہ کم از کم فائدہ. تو جب آپ سیکھیں گے تو کم از کم آپ کی زندگی کو تو بہتر کر دے گی. اس کے بعد آگے چاہے آپ جتنے لوگوں کو بتائیں گے تو انہیں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ اثر ہوگا، اور وہ ان کی زندگیاں بھی آسان ہوں گی. اور خوشی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یعنی خوشی کے اوپر میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں. تو یہ خوشیاں آپ کو ایسے اکاؤنٹ کر کے دے دے گی کہ یہ لیں جی، آپ یہ کریں اور خوش رہیں آپ. اچھا، اب اس کے اندر کیٹیگری کون سی آتی ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر، بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو ماں کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بچے کو پرفیکٹ ہو رہا ہے. یہ ریسرچ ہو چکی ہے. وہاں سے لے کر مرنے تک ہر طرح کے معاملات کو یہ ڈیل کر رہی ہے، چاہے وہ عورتوں کے ہیں، چاہے وہ بچوں کے ہیں، چاہے وہ بڑوں کے ہیں، وہ کسی بھی ایج کے گروپ کے لوگ ہیں. تو ان سب کو یہ ان کی نفسیات جو ہے ان سب کو ڈیل کر رہی ہے. پلس یہ جو ان کے کاروبار ہیں، جو ان کے کام ہے، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں دنیا میں، کوئی بھی فیلڈ ہے، اس کے پیچھے نفسیات کھڑی ہے. تو جب تک آپ نفسیات کا سہارا نہیں لیں گے، اس فیلڈ میں کارہائے نمایاں سر انجام نہیں دے سکتے آپ. تو یہ بڑا ضروری ہے. یہ کسٹمر جو ہوتے ہیں، گاہک جو ہوتے ہیں، ان کی سائیکالوجی آ گئی ہے. ایڈورٹیزمنٹ جو آپ کرتے ہیں اس کی سائیکالوجی آ گئی ہے. ہر طرح کی تو سائیکالوجی آ چکی ہے اب. تو اس میں کون کون سی بیماریوں کا یہ علاج کرتی ہے؟ ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کے علاوہ یہ جسمانی بیماریوں میں بھی بڑی ہیلپ کرتی ہے. یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکا ہے. بیالوجیکلی یہ ڈیل کر رہی سائیکو بیالوجی پوری ایک فیلڈ ہے. نیورو سائیکالوجی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. اس کے اندر کام ہو رہا ہے، فزیولوجی کے اوپر کام ہو رہا ہے، جسم کے اوپر کام ہو رہا ہے. کردار کا جسم پہ اثر دیکھا جاتا ہے. پھر سائیکالوجی کا معاشرے کے ساتھ تعلق دیکھا جاتا ہے. تو سائیکالوجی ہمیں جو یہ بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کے اندر بڑی ہیلپ کرتی ہے. جو شوگر کی بیماری ہے، شوگر ہے، اس کے اندر بڑی ہیلپ کرتی ہے. تو اسی طرح سے اور جو بھی بڑی امراض جیسے کینسر ہو گیا، یا اور جو امراض ہیں اسی سے ریلیٹڈ جو ہیں، ان کا بڑا جو ہے یہ علاج کرتی ہے، بڑی سپورٹ ہمیں کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کا بہت بڑا علاج ہے، فوبیا کا بہت بڑا علاج ہے. بندہ مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، ان سب کا یہ علاج کرتی ہے. بندہ ناکام سمجھتا ہے اپنے آپ کو زندگی میں، تو اس کا یہ بہت بڑا علاج دیتی ہے. نیند کے مسائل جن کو ہوں ان کا یہ حل دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یہ کیا کرتی ہے، مطلب کہ کسی بھی طرح کا کوئی کسی بندے کے اندر چڑچڑا پن موجود ہے، وہ جو ہے وہ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا، وہ اسے مرنے کا خوف ہے، یعنی کہ اسے وہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، تو اس طرح کے خیالات ہیں، تب بھی ان کا علاج کرتی ہے. اچھا، لوگ دوسروں کو وہ سمجھتا ہے کہ جی لوگ مجھے لائک نہیں کرتے، یہ اس چیز کا بھی علاج کرتی ہے. یعنی کہ جو مسئلہ آپ سمجھ سکتے ہیں غربت ہے اس کا علاج کرتی ہے. لڑائی جھگڑے گھریلو ہوتے ہیں ان کو علاج کرتی ہے. بچے کے جتنے بھی پرابلم ہے، چاہے وہ اس کے بیہیویرل پرابلم ہے، وہ اس کے ایموشنل پرابلم ہے، وہ اس کے سائیکولوجیکل پرابلم ہے، اس کی لینگویج کے پرابلم ہے، کسی بھی طرح کے کمیونیکیشن کے پرابلم، ہر طرح کے پرابلم کو تو نفسیات ڈیل کر رہی. بچے پڑھتے نہیں، نفسیات ڈیل کر رہی ہے. ٹھیک ہے. بچے جو ہے وہ شرارتیں کرتے ہیں، بچے گالیاں نکالتے ہیں، بچے تنگ کرتے ہیں، ان سب کے لیے نفسیات جو ہے بڑے طرح کی ہمیں اسٹریٹجیز ہمیں دے رہی ہیں. اچھا، اب ان کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں، یہ اسیسمنٹ بھی بڑے خوبصورت انداز میں کرتی ہے. ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو ہم اس کو پہلے اپیرنس یعنی اس کو ظاہری دیکھتے ہیں. یہ اس طرح سے بھی اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے. پھر اس سے ہم بات چیت کرتے ہیں، پھر اس کا انٹرویو کرتے ہیں، اس سے بھی اس کا ڈیٹا پتہ چلتا ہے. پھر اس کی کیس ہسٹری لیتے ہیں یعنی کہ پہلے جو ہے پاسٹ اس کے ماضی میں جاتے ہیں، وہ معلومات لیتے ہیں. پھر ہم اسے کوئی چیز ڈرا کروا کر دیکھتے ہیں، وہاں سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے.
پھر ہم اس سے جو اسے ساتھ لے کر آیا ہوتا ہے اس سے کچھ معلومات لیتے ہیں، تو اس طرح اس کے بارے میں نا کافی ڈیٹا ہمارے پاس اکٹھا ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں یہ کس طرح کی شخصیت ہے. اس کے بعد جو مین چیز آتی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے علاج. نفسیات میں جو علاج ہے نا جی وہ تھیراپی کے ذریعے ہوتا ہے. اب تھیراپی کیا ہوتی ہے؟ تھیراپی ایک خاص طرح کا طریقہ علاج ہے جو نفسیات میں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. اس کے کافی تھیراپی ہیں، جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ سی بی ٹی ہوگی، کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی ہوگی، سائیکو انالیسس ہوگی، آر ای بی ٹی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہپنو تھیراپی ہوگی. میں جو زیادہ تر لگاتا ہوں وہ میں سائیکو انالیسس لگاتا ہوں، سی بی ٹی لگاتا ہوں، اور ہپنو تھیراپی لگاتا ہوں. اچھا، اب یہ سائیکو انالیسس کیا ہوتی ہے؟ سائیکو انالیسس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سگمنڈ فرائڈ نے دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ مطلب جو ہمارا جو انکانشیس ہے، ہمارا جو لاشعور ہے، اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. سگمنڈ فرائڈ کے مطابق یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا چیزیں، خواہشات اور یہ تمام چیزیں ہمارے دل میں دب جاتی ہیں، ہمارے اندر دب جاتی ہیں، تو ان کا نکلنا بڑا ضروری ہے. تو ہم سائیکو انالیسس کے ذریعے ان چیزوں کو باہر نکال دیتے ہیں نا. وہ الفاظ کی صورت میں نکالیں، وہ خیالات کی صورت میں نکالیں، وہ کسی بھی طرح جذبات کی صورت میں نکالیں، تو وہ اس سے بندہ جو ہے نا کافی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایزی محسوس کرتا ہے. دوسری تھیراپی ہم سی بی ٹی لگاتے ہیں کہ اس کے اندر بندے کے جہاں کردار میں پرابلم ہے تو اس کی ٹیکنیکس ہمارے پاس موجود ہیں، اور جہاں پر سوچوں میں پرابلم ہو تو اس کی ٹیکنیکس موجود ہے، تو وہ لگاتے جاتے ہیں، بندہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے. پھر ڈرائنگ تھیراپی بھی آ جاتی ہے کہ اس کے اندر ہم ڈرا کرواتے ہیں. جو جب ہم ڈرائنگ کرواتے ہیں کسی سے تو وہ مسائل کے اس کے جب وہ ڈرا کر رہا ہوتا ہے تو مسئلے بھی آ رہے ہوتے ہیں، غلطیاں آ رہی ہوتی ہیں، پھر ان غلطیوں کو وہ کریکٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح وہ پرابلم کو حل کرنا جو ہے نا وہ زندگی میں سیکھ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا حل ہے. پھر اس کے ساتھ جو سب سے مزے کی چیز ہے وہ ہیپنو تھیراپی ہے. تو ہپنو تھیراپی کا یورپ کے اندر بڑا جو ہے نا وہ ٹرینڈ ہے، اور میں نے اس کو بڑی پریکٹسز کے بعد جو ہے نا وہ اس کو میں نے وہ کیا ہے. تو اب اپنے کلائنٹ کے ساتھ میں آن لائن سیشن میں بھی لگاتا ہوں، میں ویسے بھی لگاتا ہوں نا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سائیکالوجی میں مختلف سیشن ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ سر درد کے 3 اگر میرے پاس کلائنٹ آئے نا تو تینوں کی وجہ ڈیفرنٹ ہے سر درد کی، تو تینوں پہ ڈیفرنٹ تھیراپی لگے گی، ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ان پر لگیں گی نا، تاکہ ان کی یہ پرابلم کو ریزالو کیا جائے. تو ہپنوٹزم کی میں بات کر رہا تھا کہ ہپنوٹزم کے ہوتا ہے کہ بندے کے لاشعور میں چلے جاتے ہیں اور جو وہاں پہ خیالات پھنسے ہوں وہ نکال کر دوسرے میں خیالات انسٹال کر دیتے ہیں. اچھا، میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے ایک بندہ جو ہے نا وہ یہ سوچتا ہے کہ جی میں فلاں کے بغیر نہیں رہ سکتا. اب یہ اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، لاشعور میں یہ چیز پھنس گئی. اب یہ کیسے نکلے گی؟ تو پہلے تو اسے ہپنوٹائز کریں گے، ہپنوٹائز کرتے اس کے لاشعور میں جائیں گے، یہ جو خیال ہے جی میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو یہ اٹھا لیں گے. تو یہ جب اٹھائیں گے دوسرا خیال ڈال دیں گے، بھائی آپ اس کے بغیر رہ سکتے ہو، کسی اور کی محبت بھی ہم اس میں ڈال سکتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح ہم کر لیتے ہیں نا، جو سچویشن کے مطابق بہتر ہو تو وہ ہم کر دیتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا وہ اس کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ لوگ جن اپنے پیاروں سے پیار کرتے ہیں وہ دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ اس کا بھی صدمے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ان سے ملنا تھا، یہ ہے وہ. تو ایسے لوگوں کی اگر ملاقات کروانی ہو تو تب بھی انہیں ہپنوٹائز کر کے تو ان کے جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے ملاقات کروا دی جاتی ہے. تو انہیں خواب آتا ہے، کیونکہ مائنڈ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے، تو ہم جو چاہیں ان کو تب وہ جو ہے نا دکھا سکتے ہیں. تو یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، اس میں پریشان نہیں ہونا. تو یہ ایک سادہ سا حل ہے، طریقہ علاج ہے. اچھا، دوسری بات نا کچھ میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں یار پیار بانٹو، محبت بانٹو، شکر کیا کرو اللہ تعالیٰ کا. تو یہ بہت بڑی اور بہت ضروری چیز ہے. زندگی میں نہ صرف پیار ہے، آپ پیار سے ہر کام لے سکتے ہیں. یار معاف کرنا سیکھو یار. ضد کرنا اور تنقید کرنا یار یہ چیزیں نا بالکل اچھی نہیں ہوتی. پتہ ہے کیا، تھوڑا سا سپیس دو خود کو بھی، اپنے دماغ کو بھی، دوسروں کو بھی، کہ ان کی رائے تو سنیں آپ. ایسے ہی ڈائریکٹ کسی کو مطلب غلط کہہ دینا. اب دیکھیں نا، لوگ مذہب کے لحاظ سے ایک دوسرے کو بڑی جو ہے نا وہ تنقید کرتے ہیں، حالانکہ ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے یار. تھوڑا سا جو ہے نا وہ مطلب کہ ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے، سننا چاہیے کہ وہ اگلا بندہ کیا کہنا چاہتا ہے. اب جس طرح دیکھیں لباس کے بارے میں علماء کرام کی مختلف رائے ہیں، لیکن ذاکر نائک نے ایک ایسی اس کی لباس کی سائیکالوجی بتائی ہے، اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس نے بتا دی. تو وہ مطلب کہ بڑا ایک احسن انداز ہے نا، یعنی کسی کو اعتراض بھی نہیں. تو اس طرح سے نا ہر چیز کی نفسیات کو سمجھیں بجائے، اور یہ ایک کنسیپٹ ذہن سے بالکل اچھی طرح نکال دیں کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم 100% ہو، یا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ 100% ٹھیک ہو. بھائی دوسروں کو سنیں. مجھے تو بڑی دفعہ دوسروں کو سن کے جو ہے نا وہ اپنے آئیڈیاز کریکٹ کرنے پڑے.
کہ ہاں یار فلاں بندہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو نیوٹرل، جب تختی خالی ہوگی تو پھر ہی لکھا جائے گا۔ اگر آپ تختی بھر کے لے گئے، جامد رویے آپ کے موجود ہیں، تو یہ ایک مرض ہوتی ہے۔ اگر آپ کے جامد رویہ کسی بھی طرح کا موجود ہے نا، جس طرح جامد رویہ ہوتا ہے کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کا رکھ دیا جی، نام رکھ دیا، چھوٹی سی تھی ابھی وہ، کہ میں نے فلاں جگہ پر شادی کرنی ہے، بچی بڑی ہوئی، وہ کہتی رہی بابا میں نے وہاں نہیں کرنی، میں نے وہاں شادی نہیں کرنی، ایسا نہ کریں، میری کوئی محبت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن باپ نے کہا نہیں جی میں نے زبان دی ہوئی ہے۔ اب شادی ہوگی، ٹھیک ہے جی، بیٹی نے باپ کی بات مان لی، وہاں جا کے کچھ چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہوئے، تو سسرال والوں نے کیا کہا جی، سسرال والوں نے کہا جی آپ تو پہلے یہاں راضی نہیں تھی، وہ لڑائی اور بڑھتی چلی گئی، حتیٰ یہ ہوا رشتہ ٹوٹ گیا۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں کس کا قصور ہے نا؟ تو تھوڑی سی لچک دکھایا کریں، بچوں کے ساتھ بڑے پیار محبت سے جو ہے نا پیش آیا کریں، اور مطلب کہ ہر بندہ کا مائنڈ دوسرے سے مختلف ہے، کبھی بھی دو لوگوں کا مائنڈ سیم نہیں ہے۔ اور آخر میں صرف 1 منٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ جنات کے کیسز بھی آ جاتے ہیں نا، تو لیکن نفسیات تو ان کو ایک مرض لیتی ہے، ان کو ایک نیگیٹو فورس لیتی ہے، تو ان کا بڑے اچھے طریقے سے علاج کر دیتی ہے۔ ان کا زیادہ تر علاج جو ہے نا وہ یا تو میں ہپنوٹزم کے ذریعے کرتا ہوں یا NLP کے ذریعے کرتا ہوں، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، یعنی اس میں نا دماغ کی پروگرامنگ خراب ہو جاتی ہے، تو وہ پروگرامنگ دوبارہ کرنی پڑتی ہے، جس سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح ضد کے متعلق پہلے بات ہو رہی تھی نا، تو فرائیڈ کے نزدیک ضد جو ہے نا، وہ سگمنڈ فرائیڈ جو تھے ان کے نزدیک ضد جو ہے صرف 2 سالوں تک رہنی چاہیے، پیدائش کے 2 سالوں تک۔ اس کے بعد اگر ضد کی پرابلم ہے نا، یعنی کہ بندہ ہٹ درم ہے، اپنی بات سے ہٹ نہیں رہا، لچک نہیں دکھا رہا، تو وہ ایک مرض میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس بندہ اگر منطق بھی اس کے سامنے پیش کر دی جائے پھر بھی وہ مان نہ رہا ہو، تو یہ ایک پرابلم ہے۔ تو اس کا بھی جو ہے نا وہ علاج NLP کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور نشے کا علاج بھی جو ہے نا نفسیات میں بہت اچھا جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ OCD کی ایک مرض ہوتی ہے، obsessive compulsive disorder، یعنی کہ بندے کو غیر منطقی خیالات آتے رہتے ہیں، اور پھر وہ غیر منطقی عادتیں اس کو پڑ جاتی ہیں، جیسے بار بار جو ہے نا وہ ٹوٹیوں کو جا کے دیکھتا ہے کہ جو ہے نا وہ شاید کھلی ہوئی ہیں، بار بار کنڈیاں دیکھتا ہے جا کے، اور بار بار نہانے کے اندر اتنا ٹائم لگاتا ہے، وہ صفائی کا اتنا کچھ زیادہ وہ کر رہا ہوتا ہے کہ بار بار وہ ہاتھ دھوئے چلے جا رہا ہے، ٹینکی خالی ہو گئی ہے، نہا رہا ہے تو وہ اس کے اندر بڑا ٹائم لے رہا ہے، تو اس طرح کر کے نا وہ اس کو جراثیموں کا بہت زیادہ خوف ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو مرض ہیں، یہ نشے والے جو ہیں، تو ان کے لیے بھی NLP جو ہے نا، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، اس میں بھی بڑا جو ہے نا وہ ہم اس کے ذریعے بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو آپ وہ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اور آن لائن سیشن بھی جو ہے نا وہ میں نے رکھا ہوا ہے، تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، تھینک یو۔